118 سے شروعات کریں گے. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. لیکن اس آیت میں بنیادی طور پر کئی چیزیں بیان کی گئی ہیں. ان میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک تو علم والے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں اہل علم، جن کے پاس میں نالج ہے، جن کے پاس میں علم ہے. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس میں علم ہوتا ہے لیکن بات کو ماننا نہیں چاہتے ہیں. جب انسان بات کو ماننا نہیں چاہتا ہے تو اس کے لیے بہت ساری باتیں وہ بناتا ہے، اور باتیں بنانے میں جو بھی اس کے ذہن میں جو چیزیں آتی ہیں اس کے مطابق وہ سوالات کرتا ہے اور قسم قسم کے سوالات کو کرتا ہے. سورہ بقرہ میں ایک واقعہ گزر چکا ہے کچھ لوگوں کا جن لوگوں سے ان کو ایک خاص حکم دیا گیا تھا، اور جب ان لوگوں کو وہ حکم دیا جاتا ہے سورہ بقرہ میں بقرہ کے ذریعے کے تعلق سے ہے کہ جب بقرہ ذبح کرنے کی بات کہی گئی لوگوں سے، اب وہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے، ٹالنا چاہ رہے تھے، تو اس میں بہت سارے سوالات انہوں نے کیے. کبھی رنگ کا سوال، کبھی عمر کا سوال، کبھی دوسری اور ان کی اس کی کنڈیشن کا سوال. ان تمام سوالات کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کام کیا نہ جائے، کام کو ٹال دیا جائے. ایسے ہی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس میں علم نہیں ہے اور حقیقت کو سمجھتے نہیں ہیں. دیکھیے حقیقت جو لوگ سمجھتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر آپ سے کہا جائے کہ پانی کی بنیادی دو ایلیمنٹ ہیں، ہم سب لوگ جانتے ہی ہیں دو ایلیمنٹ ہیں. جب ان دونوں کو ہم یکجا کرتے ہیں تو اس کا ری ایکشن دوسرے انداز میں ہوتا ہے. جب ان دونوں کو ہم علیحدہ کرتے ہیں تو ان دونوں کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. لیکن یہ باتیں وہی سمجھتا ہے جس کے پاس میں علم ہے، جس کے پاس میں نالج ہے. جس کے پاس میں علم نہیں ہے، جس کے پاس میں نالج نہیں ہے، وہ ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتا ہے. ایک لفظ ہے آپ لوگوں نے سنا ہوگا، صرف اس لفظ کی وضاحت کر دیں. کبھی کبھی ہم لوگ کچھ اور سمجھتے ہیں علم، اور علم والے کو ہم کہتے ہیں عالم. عالم کی میننگ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں جس کے پاس میں ایک خاص قسم کا ڈریس ہو، جس کے پاس میں ایک خاص قسم کا سلیبس پڑھ چکا ہو، اس کو ہم عالم کہتے ہیں. لیکن عالم کا مطلب جو قرآن مجید میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے ہر وہ انسان جس کے پاس میں بنیادی طور پہ انفارمیشن ہو، نالج ہو، معلومات ہو، اور اس قدر ہو کہ وہ مخلوق سے خالق تک پہنچ جائے. مخلوق کسے کہتے ہیں؟ کریشن کو. اور کریشن کو، آیات کو سمجھے اور وہ جو کریٹر ہے اس تک وہ پہنچ جائے. کچھ لوگ ہیں جن کے پاس میں علم نہیں ہے تو بات ماننا بھی نہیں چاہتے ہیں اور علم بھی نہیں ہے. دیکھیں دو الگ الگ چیزیں ہیں. انسان کے پاس میں واقفیت نہیں ہے. فار ایگزامپل مجھے یہاں سے جانا ہے پوسٹ آفس. اب پوسٹ آفس جانے کے لیے مجھے راستہ بھی نہیں معلوم ہے. یہاں پہ آپ میں سے کچھ لوگ شاید واقف ہوں، اس جگہ پہ ہمارے پاس میں جہاں پہ ہم موجود ہیں یہاں سے 3 پوسٹ آفس بہت پاس میں. لیکن آپ ہم سے یہ بھی سوال کر سکتے ہیں آپ کس مقصد سے پوسٹ آفس جانا چاہتے ہیں، کیونکہ تینوں جگہ پہ الگ الگ سہولتیں موجود ہیں. بعض جگہ پہ بعض سہولتیں ہیں، بعض جگہ 3 پوسٹ آفس ہمارے سینٹر سے پاس میں ہیں اور تینوں کی فیسلٹیز تھوڑی سی ہٹ کے ہیں ایک دوسرے سے. اب آپ یہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہاں جانا چاہتے ہو. ہم آپ سے زبردستی اس بات پہ اصرار کریں، ضد کریں، نہیں مجھے جانا ہے فلاں پوسٹ آفس. لیکن سوال یہ ہے وہاں پہ وہ کام ہوگا جس کام کے لیے پوسٹ آفس جانا چاہتے ہیں یا نہیں ہوگا. اب ہمارے پاس علم بھی نہیں ہے اور ہم ضد بھی کر رہے ہیں بلا وجہ. یہ اپنے آپ میں بڑی ناسمجھی اور ضد کی بات ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگ ایسے ہیں، یہ انسانی مزاج کی بات ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کے مزاج کو بھی سمجھتا ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس میں علم نہیں ہے اور وہ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے گفتگو کیوں نہیں کرتا ہے، ون ٹو ون ہم سے بات کیوں نہیں کرتا ہے. یہ ایک ہے ان کا خیال. اللہ نے ایک نظام بنایا ہے. وہ نظام سورہ بقرہ کی ایک آیت میں بات سامنے آ چکی ہے اور مزید آگے آئے گی کہ اللہ نے کہا ہے کہ جب ہم تمہارے پاس میں اپنے رسول پیغام کے ساتھ بھیجیں گے، میسج دے کر بھیجیں گے تو تم لوگ اسے قبول کر لینا. جو قبول کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو قبول نہیں کرے گا پھر اس کے لیے دوسرے نتائج ہیں. اس بات کو ہم سمجھتے نہیں ہیں اور اس کے بجائے ہم کیا کرتے ہیں، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا آية. وہ دو باتیں کہتے ہیں. لولا يكلمنا الله، لو کا مطلب ہے اگر اور لا کا مطلب ہے نہیں. اگر تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں، اور
کلم یکلم، تکلیم ایک لفظ ہے، اسی سے ہم بناتے ہیں کلام. کلام تو سنی ہوگا، کلام سمجھتے ہیں بات چیت. اسی سے ایک لفظ اور بھی مکالمہ بھی آیا ہے، دو لوگ آپس میں جب بات کرتے ہیں. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا ہے. یا پھر دوسری ان کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ ہمارے پاس میں ایک آیت آ جائے. آیت کی میننگ کیا ہے؟ آیت کی دو میننگ ہے. میننگ نمبر 1، میننگ نمبر 2 آپ سب لوگ جانتے ہیں. ایک تو وہ ہے جو آیات کتاب ہیں اور دوسری آیات کائنات ہیں. اب ہم اسے اس طرح سے سمجھیں گے آج سے، آیات کتاب اور آیات کائنات. کائنات آپ لوگ سمجھتے ہیں. اس کائنات کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، کون. شاید آپ میں سے کسی نے سنا ہو کون و مکان کے مالک، اور ایک مشہور سی نظم ہے. تو آیات کائنات یعنی جو سائنس ہیں، نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، اور آیات کتاب. ان لوگوں کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ون ٹو ون ہم سے بات کرے، مخاطب ہو، یا پھر ہمارے پاس میں خاص کوئی نشانی آ جائے جس سے ہم یہ سمجھ سکیں کہ یہ اللہ کا پیغام ہے. دیکھیے یہ سب باتیں اس لیے ہوتی ہیں عام طور پہ جب انسان بات ماننے کی کوشش نہیں کرتا ہے تو بات ماننا نہیں چاہتا ہے. ورنہ اللہ نے قرآن میں یہ نظام بیان کر دیا ہے کہ رسول آئے گا، رسول کے ساتھ میں کوئی پیغام ہوگا، اور اس پیغام کو انسان کو قبول کرنا ہے. یہ ایک عام پروسیجر ہے. اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہمیں پیاس لگی ہے، اب ہم ضد کریں نہیں ہم پانی نہیں پئیں گے، شربت پئیں گے. اب ہم سب لوگ سمجھتے ہیں کہ شربت کی مٹھاس کی وجہ سے عام طور پہ ہماری پیاس نہیں بجھ سکتی ہے. اب ہم اس پہ کیا لڑیں گے؟ شربت سے، پانی سے، یا اللہ کے نظام سے لڑیں گے؟ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، سسٹم بنایا ہے، اس کے تحت ہی ہم چل سکتے ہیں. کذالک قال الذین من قبلہم. دیکھیے من قبلہم یہ لفظ بھی اگر آپ سیکھ لیں تو بہتر ہے. قبل کا مطلب ہوتا ہے پہلے. قبل کی میننگ ہوتی ہے بیفور. اس کا جسٹ دوسرا اس کے مقابلے میں آتا ہے بعد. بعد ہم سب لوگ جانتے ہیں آفٹر کے معنی میں آتا ہے بعد، آفٹر. یہ دو الفاظ ہیں، شاید آپ واقف ہو پہلے سے، قبل اور بعد. ان سے قبل کون آیا تھا کلاس میں، ان کے بعد کون آیا تھا، اس طرح سے ہم بات کرتے ہیں. کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم. ایسا ہی قول. قول کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ آپ ضرور لکھ لیں اپنی نوٹ بک میں. آج قول کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ کو، قول کہتے ہیں بیان کو. جو بھی ہم اسٹیٹمنٹ ہم دیتے ہیں، بیان دیتے ہیں، اس کو ہم قول کہتے ہیں. کبھی کبھی ایسے بھی کہتے ہیں یہ ایک اچھا قول ہے. اس لفظ کو بھی آپ لکھ لیں کیونکہ کئی مرتبہ آگے آئے گا. مثل. مثل کا مطلب ہوتا ہے لائک. مثل کا مطلب ہوتا ہے جیسے یا جیسا، اس کے جیسا. تو اب دیکھیے دو چیزیں ہیں یہاں پہ. قرآن نے یہ واقعہ کیوں بیان کیا ہے یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. مثل کا مطلب ہوتا ہے جیسے، جیسے لائک. اور اس کے اوپر جو لفظ ہے قول، اس کا مطلب ہوتا ہے بیان. جو بھی ہم زبان سے کہتے ہیں کوئی میننگ فل قول، اسٹیٹمنٹ جسے کہتے ہیں. یہاں پہ ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے تشابہت قلوبہم. یہ جو لوگ پہلے تھے وہ، جو لوگ بعد میں تھے وہ، بات جو بھی کرے گا ویسی وہ سب ایک دوسرے سے ملتے ہوئے ہوں گے. تو وہ یہ کہ اب ہم لوگوں سے بات کہی جا رہی ہے اگر تم لوگ بھی ایسے ہی بات کرو گے کہ بلا وجہ یہ ڈیمانڈ کرو کہ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن نازل ہوا مجھ پہ کیوں نہیں نازل ہوتا ہے، یا پھر اللہ کوئی خاص نشانی مجھے کیوں نہیں دیتا ہے، اللہ خود مجھ سے مخاطب کیوں نہیں ہوتا ہے، تو یہ بڑی ناسمجھی کی باتیں ہیں. اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ قد بین الآیات لقوم یوقنون. یہ ذرا سا سمجھنے والی آیت ہے، خاص طور پہ آیت کی سوری حصہ ہے اس آیت کا. لفظ بھروسہ سمجھتے ہیں آپ لوگ، ٹرسٹ سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں. انسان کا جب تک ٹرسٹ نہیں ہوتا ہے تب تک
اور انسان کی زندگی میں سب سے بڑا خسارہ یہ ہوتا ہے کہ بھروسہ اٹھ جائے. ایک چھوٹی سی مثال دیں, شاید اس گناہ سے آپ سب لوگ محفوظ ہوں گے. ایک بڑا گناہ ایک عام ہو گیا ہے کہ لوگ ہوتے کہیں ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہیں ہیں, رائٹ؟ تو اس قسم کی, اور کبھی کبھی مذاق میں بھی کہہ دیتے ہیں, کبھی جان بوجھ کے بھی کہہ دیتے ہیں. تو اس کا نقصان, اس کا سائیڈ ایفیکٹ اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کا بھروسہ اٹھ جاتا ہے خود اپنے اوپر سے بھی. جب آج میں نے کسی کو کچھ ایسا کہہ دیا کہ میں ہوں کہیں اور کہہ کچھ اور رہا ہوں, تو پھر اگلے مرتبہ کوئی دوسرا شخص مجھ سے کچھ کہتا ہے تو بھی مجھے ڈاؤٹ ہوتا ہے, اور میں خود کسی سے کچھ کہتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کو میری بات پر یقین نہ آئے. اس کو ہم کہتے ہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ, یعنی جو بھروسہ ہے ایک دوسرے کا وہ کم ہو جاتا ہے. اور انسان کی زندگی میں سب سے بڑی تکلیف کی چیز یہ ہے کہ بھروسہ نہ رہے. اب یہاں پہ یہ پوری بات ہمیں اس لیے کہی گئی, یقین کی بات ہے. یقین, آپ لوگوں کو اگر متقی کی صفات یاد ہوں گی, سورہ بقرہ کی شروعات میں آئی تھی, وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. یہ الفاظ ہیں ذہن میں آپ سب کے, وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. آخرت کے سلسلے میں ان کے پاس میں یقین ہے, یعنی ان کو پورا بھروسہ ہے, یقین ہے. ہم نے آیات کو بیان واضح کر دیا ہے, ایکسپلین کر دیا ہے. ایکسپلین کے لیے ہم کہتے ہیں واضح کر دینا. واضح شاید نیا لفظ ہو, اسے آپ لکھ لیں اور یہ کام آئے گا کیونکہ روٹ اس کا عربک ہے. واضح کر دیا, قد بینا, ہم نے واضح کر دیا. کس چیز کو؟ آیات کو. اب آیات سے مراد کیا ہے؟ آپ سب لوگ سمجھتے ہیں آیات کتاب بھی ہے اور آیات کائنات بھی ہے. آیات کتاب اور آیات کائنات کو ہم نے واضح کر دیا ہے. لی کی میننگ تو آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں, فار اس کی میننگ آتی ہے. قوم کا مطلب ہے لوگ, لیکن یہاں پہ ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا, قومن ہے. آپ سب کو معلوم ہے الف لام لگانے سے دا کی میننگ آ جاتی ہے. الف لام لگانے سے دا کی میننگ آ جاتی ہے. دا کا مطلب کوئی خاص. یہاں پہ کیا ہے؟ قوم کا مطلب کچھ لوگ یا وہ لوگ یا ان لوگوں کے لیے. ہم نے آیات کو بیان کر دیا ہے. آیات کتاب ہوں وہ بھی سمجھ میں آتی ہیں ان لوگوں کے, اور آیات کائنات ہے وہ بھی سمجھ میں آتی ہیں ان لوگوں کے. وہ لوگ جو کہ یقین رکھتے ہیں. اب اگر یقین ہی نہیں ہے کہ یہ کتاب کہاں سے آئی ہے, کس کے پاس سے آئی ہے, تو پھر اس کے بعد میں کوئی بھی علاج ممکن نہیں ہو سکتا ہے. بچوں لکھ لیا آپ لوگوں نے. اب اس کے بعد میں آیت نمبر 119 ہے. آیت نمبر 119 کے الفاظ ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. اچھا یہ بتائیے جنت اور جہنم کے تعلق سے معلومات آپ کے پاس میں ہیں کہ جنتی کون ہے, جہنمی کون ہے؟ نہیں. ایک لفظ ہے, اسے آپ الگ سے لکھ لیں کیونکہ اس لفظ سے واقف ہیں آپ لوگ. کیا ہے, پہچانتے ہیں اسے؟ ارسلنا. ارسلنا کا لفظی ترجمہ ہے, ورڈ فار ورڈ ٹرانسلیشن جب کرتے ہیں, وی سینڈ, ہم نے بھیجا. لکھ لیے اسے. ہاں یہ ایک لفظ ہے, آیت نمبر 119 میں یہ لفظ ہے. ارسلنا لکھ لیا. ارسلنا کی میننگ کیا لکھی آپ سب نے؟ ہم نے بھیجا بھیجا. اور ارسلنا کے بعد میں ایک اور لفظ ہے, حرف ہے وہاں پہ تھوڑے ملا ہوا ہے, کا. اور کا کی میننگ سب لوگ جانتے ہیں. یہ ہم نے آپ کو بھیجا. آپ کا مطلب مراد یہاں پہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے یہاں پہ. ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے. یہ لفظ ہے حق. حق کی میننگ کیا ہے؟ جیسے ہم لوگ عام طور پہ اپنی روزانہ کی بات چیت میں استعمال کرتے ہیں, ہمیں حق بات کا ساتھ دینا چاہیے. حق کا ایک عام مفہوم ہم یہ سمجھتے ہیں سچ بات, صحیح بات, جس کے اندر کوئی غلط پہلو نہ ہو, اس کو ہم کہتے ہیں حق. تو ہم نے آپ کو بھیجا ہے, کس چیز کے ساتھ بھیجا ہے؟ بالحق, along with حق. یہ حق کیا چیز ہے؟ دیکھیے قرآن کو بھی حق کہا جاتا ہے.
قرآن کے لیے بہت سارے صفاتی نام استعمال کی جاتے ہیں. جیسے ایک نام آپ کے سامنے آیا تھا اس سے پہلے مہیمن، یاد ہے کسی کو؟ مہیمن آیا تھا. ایک نام اور بھی ہے جس سے ہم جانتے ہیں، لفظ نور بھی اس کے لیے کہا گیا ہے. نور کا مطلب روشنی ہے، ہدایت ہے، گائیڈنس ہے. اور ایک اور لفظ آپ کے سامنے آیا ہے ہدا، ہدی للمتقین. یہ جو بک ہے یہ کیا ہے؟ ہدا ہے. تو یہ اس کی صفت ہیں، ایڈجیکٹو ہیں کہ کیا کیا اس کے فائدے ہیں. ایسی اس کا بہت اہم چیز کیا ہے؟ جو پیغام اللہ کی طرف سے آیا ہے اس کو حق کہا گیا ہے. یہ پیغام ابھی سرد جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ اس شکل میں موجود ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے. یہ بتائیں، ابھی آپ سے سوال کیا تھا جنت اور جہنم کے تعلق سے کیا معلومات ہیں آپ کے پاس میں؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے؟ یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں. البتہ ایک کرائٹیریا ہے جس کی بنیاد پہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جنتی اور جہنمی کے فیصلے کن بنیادوں پہ ہوں گے. وہ بنیاد کیا ہے؟ ایمان پلس عمل صالح. اور عمل صالح کا مطلب کیا ہے؟ ہر وہ کام جو انسان خود کے لیے یا انسان اور دوسروں کے لیے نقصان دہ نہ ہو بلکہ وہ مفید ہو، اس کو ہم کہتے ہیں عمل صالح. اسی لیے آپ دیکھیں گے انسان کی جان کو بچانے کے لیے جیسے ہوتا ہے نہیں، بعض چیزوں کا کھانا اللہ نے منع کیا ہے قرآن میں، سبھی لوگ جانتی ہیں حلال و حرام. لیکن اگر کسی انسان کی جان جا رہی ہے تو اس انسان کی جان بچانے کے لیے اس چیز کو کھا سکتا ہے اتنا جس سے اس کی جان بچ سکے. رائٹ؟ ایسے ہی کسی دوسرے انسان کی جان لینے کے سلسلے میں ہے کہ بلا وجہ کسی کی جان اگر لے لی تو اس صورت میں گویا کہ تم نے کوئی انسانیت کا ہی خاتمہ کر دیا. یعنی انسانیت جو ہیومینٹی ہے وہ تمہارے اندر بچی نہیں. تو یہ دیکھیں چیزیں ایمان اور عمل صالح یہ ہمارے سامنے ہیں. یہ دونوں پایا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جنت ہے، بہترین بدلہ ہے، بہترین ٹھکانہ ہے. اس کے ایبسنس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ چیز مائنس ہو جاتی ہے. یہ تو ہم سب کو معلوم ہے. ہم یہ نہیں دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم ادھر ہیں کہ ادھر ہیں، لیکن بہرحال ہم اس کی کوشش کر سکتے ہیں اور کسی دوسرے کے سلسلے میں یہ کہہ نہیں سکتے ہیں کہ ادھر ہے کہ ادھر ہے. لیکن ہم لوگوں کو ہمیشہ بہت ہی کہتے ہیں لیٹس بی آپٹیمسٹک، بہت ہی اچھا سوچنا چاہیے، ہر ایک کے بارے میں پازیٹیو سوچنا چاہیے اور اچھی دعا کرنی چاہیے. اب اللہ کے رسول نے آ کے ہمارے لیے دو کام کیے ہیں بنیادی طور پہ. پہلا کام وہ ان کا کیا ہے؟ وہ بشیر ہے. بشیر کا مطلب کیا ہے؟ بشیر کا مطلب ہے اچھی خبر سنانے والا. بشیر کا مطلب ہے گڈ نیوز دینے والا، اچھی خبر سنانے والا. جو اچھی خبر سنانے والا، وہ اچھی خبر کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح ایک جگہ ہوں گے تو یہ ملے گا، یہ اچھی خبر ہے. کوئی وہ سرٹیفکیٹ بھی بات کرتے کہ اے بی سی کے 3 لوگ جائیں گے جنت میں، پھر اس کے بعد جو 3 ہوں گے وہ نہیں جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ کے رسول نے خوشخبری سنا دی کہ جن لوگوں کے پاس میں یہ کمبینیشن ہوگا وہ لوگ جنتی ہو جائیں گے، اور جن کے پاس میں ان میں سے کوئی مس ہوگا وہ پھر اس طرف نہیں آئیں گے. وہ کیا ہے؟ انہوں نے وارننگ دی ہے. اچھا وارننگ کیا ہے؟ کوئی بہت اچھی چیز ہے غلط چیز ہے؟ اچھی چیز. اویئرنیس بہت اہم چیز ہے، کیونکہ آدمی بیمار ہو اس کے بعد میں دوا علاج کرے، اس سے پہلے ہی بہتر یہ ہے کہ انسان کچھ پریونشن والی کچھ چیزیں کر لے، کچھ ایسے کھانے، ایسی چیزیں، ایسے اپنی صحت کا خیال رکھے کہ بلا وجہ بیماری کا وہ شکار نہ ہو. تو علاج کے مقابلے میں احتیاط لازمی ہے. علاج اور احتیاط تو سمجھتے ہوں گے آپ لوگ. یہ جو نذیر ہے یہ کوئی خوفناک چیز نہیں ہے. یہ کیا جہنم کی بات کرنے لگے؟ جہنم کی بات نہیں ہے، بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ ان میں سے کوئی غائب ہو جائے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وارننگ دے دی گئی ہے کہ بھائی وہ رزلٹ یہ نہیں ہوگا بلکہ رزلٹ کوئی اور ہو جائے گا. تو اسی لیے اللہ کے رسول کی 2 صفتیں بیان کی گئی ہیں. پہلی چیز کیا ہے کہ آپ خوشخبری سناتے ہیں کہ بھائی یہ کمبینیشن ہے تو خوش ہو جاؤ. دوسری چیز وارننگ دیتے ہیں کہ ابھی اگر اس دنیا میں یہ دونوں کمبینیشن میں جمع نہیں کیے ہیں تو ہوشیار ہو جاؤ کیونکہ اس کا نتیجہ بہت اچھا نہیں ہوگا. رائٹ؟ وارننگ دینے والا، آگاہ کرنے والا. اب ایک اور مسئلہ ہے یہاں پہ، کبھی کبھی ہم لوگ، ایک انسانی مزاج ہے، جب ہم کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں وہ نہیں سمجھتا ہے تو ہمیں بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم ناکام ہو گئے، یا ہمیں لگتا ہے کہ اس نے ہمارے شان میں گستاخی کی ہے، اس نے ہماری بات نہیں مانی ہے.
ایسے ہی جب ہم آخرت کے سلسلے میں اعمال صالحہ کی بات کرتے ہیں، ایمان کی بات کرتے ہیں، لوگ نہیں مانتے ہیں، تو ایک انسانی مزاج ہے کہ جب ہمیں رزلٹ اپنی محنت کا نہیں دکھتا ہے تو ہم فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں اور کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو لوگ بات نہیں مانتے ہیں اس سے ہم ناتا توڑ لیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں لائف میں۔ اب اس سلسلے میں اللہ نے ایک بہت ہی واضح اسٹیٹمنٹ ہے قرآن مجید کا کہ ہمارا اپروچ کیا ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہمارا اپروچ کیا ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس جو صحیح چیزیں ہیں وہ ہمیں پیش کر دینی چاہیے۔ اس کو اس مثال سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں، شیشے کی گلاس کانچ سے کرتے ہیں۔ اب ایک ہے جس کے اندر کوئی خوشبودار چیز ہے، ایک ہے جس میں کوئی بدبودار چیز ہے، دونوں کو آپ کسی بھی طریقے سے توڑتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ وہی نکلتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی اپنے آپ کو اس طرح سے عادی بنانا چاہیے کہ ہمیں اندر سے کوئی سکون رہنا چاہیے، لوگوں کو اچھی باتیں بتانی چاہیے، لیکن اگر کوئی اچھی باتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو نہ تو اس سے ہمیں بدظن ہونا چاہیے، یعنی برا نہیں ماننا چاہیے، وہ اس کا مسئلہ ہے، نہیں مان رہا ہے تو اللہ بہتر سمجھتا ہے اس کے بارے میں، اور نہ ہی اس سے بلا وجہ رشتہ توڑنا چاہیے، بلکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے یہ اس آیت کے الفاظ بڑے اہم ہیں۔ جہیم کہتے ہیں جہنم کو، رائٹ؟ اصحاب کہتے ہیں والے، اصحاب الجحیم کا مطلب ہے جہنم والے۔ جو چیز اصل میں ہے وہ یہ ہے وَلَا تُسْأَلُوا، تم سے نہیں پوچھا جائے گا جہنم والوں کے بارے میں۔ تو یہ بلا وجہ ہمیں اپنے اوپر بوجھ نہیں لانا چاہیے کہ ہر آدمی اچھا ہی ہو جائے، ہمیں کوشش کرنی ہے، لیکن لوگوں کے سلسلے میں بدظن، بدگمان اور غلط فہمیاں نہیں پالنی چاہیے، اچھی باتیں بتاتے رہنا چاہیے، لیکن لوگوں کے سلسلے میں ہمیشہ بہت ہی پازیٹیو اپروچ ہونا چاہیے، ہمارا بہت ہی پازیٹیو سوچ ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جو ریزلٹ ہے اس کے سلسلے میں ہم نہیں پوچھے جائیں گے، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ ہر انسان اپنے اعمال کے بارے میں خود اس سے پوچھا جائے گا۔ امید ہے کہ یہاں تک کی چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب ایک اور بڑی اہم چیز ہے زندگی گزارنے کے سلسلے میں، کبھی آپ کو کیا اس بات کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ آپ نے اچھائیوں پہ جمنے کی کوشش کی، اچھائیوں پہ ڈٹنے کی، یعنی ہر وقت سچ بولنا ہے، صحیح رہنا ہے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے اپنے گھر میں، اپنی گلی میں، اپنے محلے میں، تو اس سلسلے میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوآپریٹ کرنے والے لوگوں کی تعداد کم ملتی ہے۔ ہم اپنی گلی میں اگر صفائی رکھنا چاہتے ہیں تو ممکن ہے کہ 100% کو کوآپریشن سب کی طرف سے نہ ملے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو بہت زیادہ خیال نہیں رکھتے ہیں۔ خیال نہ رکھنے کی وجہ ہو سکتی ہیں، ممکن ہے وہ سمجھ نہ پاتے ہیں اس کی اہمیت کو، ممکن ہے ان کی اپبرنگنگ ایسی ہوئی ہو، ممکن ہے کہ ان کے پاس میں کچھ انفارمیشن صحیح سے پہنچی نہ ہو کہ آخر ہمیں کیوں ایسی چیزیں اختیار کرنی چاہیے۔ تو ایسی صورت میں ہوتا کیا ہے، ہم جب اچھائیوں پہ چلتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر شخص اچھائیوں پہ چلنے والا بن جائے۔ وہاں پہ کہہ دیا گیا کہ تم اپنی اچھائیوں میں ذمہ دار خود ہو، اور جو لوگ جہنم میں جانے والے ہیں ان کے سلسلے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، لہٰذا تمہارے پاس جتنی ذمہ داریاں ہیں ان کاموں کو کرو، اور بلا وجہ لوگوں کے سلسلے میں بدگمان نہ ہو، اور غلط قسم کے خیالات مت پیدا کرو اپنے ذہن میں، پازیٹیو رہو۔ پازیٹیو رہنے کا فائدہ یہ کہ ہم اچھی باتیں بار بار کو بتا سکتے ہیں اور اچھا سلوک کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ میں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ غلطیوں پہ جمے ہوئے ہیں، آپ کو معلوم ہے قرآن میں ایک جگہ پہ ہے، آپ کی نظر سے گزر چکا ہے یہ، کہ شیطان نے وعدہ لیا تھا کہ اللہ ہمیں اجازت دی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آدم کو اور اس کی نسل کو ہم بہکائیں، اور اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم بہکاؤ، لیکن ہمارے نیک بندے تمہارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اب جو بہکانے کا عمل ہے وہ کون کرتا ہے؟ شیطان کرتا ہے۔ اب شیطان کی جمع ہے پلگل ہے شیاطین، معلوم ہے آپ لوگوں کو، شاید کچھ کو معلوم ہو، شیاطین من الانس والجن، سنا ہے آپ سب نے؟ من الانس، انسان کبھی کبھی کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اپنے گروپ کو بڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں، گندگی پھیلا رہا ہوں، لوگوں میں ظلم کر رہا ہوں، تو اس میں ایک انسانی ایک نفسیات یہ بھی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بلا وجہ صحیح ثابت کرنے کے لیے یا اپنی غلطیوں کے رزلٹ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی جو غلطیاں کر چکا ہے اب اس کا رزلٹ تو اس کے سامنے آئے گا ہی، اس رزلٹ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی ہی طرح غلط لوگوں کی تعداد
को बढ़ाना चाहता है। तो ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि तुम, जो लोग ईमान और अमल सालेह के कॉम्बिनेशन पे चलना चाहते हैं कि ये लोग भी सही रास्ते से भटक जाएं। पिछली वाली आयत में उन लोगों को मुखातब किया गया था जो लोग ईमान और अमल सालेह का कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं, तुम ज्यादा फिक्र मत करो, अच्छाइयों पे डटे रहो, क्योंकि तुम लोगों से जहन्नम वालों के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। तुम सही काम करते रहो, आपकी उनका अमल जैसा होगा वैसा उनका रिजल्ट होगा। अब यहाँ एक बात कही जा रही है, कुछ लोग जो अपने आप को यहूद कहते हैं, कुछ लोग जो अपने आप को नसारा कहते हैं, लेकिन वो सही रास्ते पे चलते नहीं हैं, उन लोगों की ख्वाहिश है कि आपको भी सही रास्ते से हटा के गलत रास्ते पे चलाएं। तो यहाँ पे नाम लेने का मकसद यही नहीं है कि सिर्फ यही दो लोग हैं, बल्कि हर वो इंसान जो भी गलत रास्ते पे चलता है, अपने आप को गलती के नतीजे से, रिजल्ट से बचाने के लिए एक प्रोटेक्शन बनाने के लिए, पैदा करने के लिए वो अपनी तादाद को बढ़ाना चाहता है कि सब लोग ही ऐसे हो जाएं तो ज्यादा अच्छा है। अब हमें क्या कहना चाहिए? कहीं पे बुराइयों की तरफ लोग हमको इनवाइट करें, और बुराइयां जो आती हैं बड़े सलीके से आती हैं, बहुत अच्छे अच्छे नामों के साथ में आती हैं, अच्छी अच्छी शक्लों के साथ में आती हैं। उस सिलसिले में हमें क्या करना चाहिए? ये जुमला जरा सा पहले इसकी अरबी सुन लिए, कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा। इसकी मीनिंग तो सही सबको मालूम ही है, और इससे पहले ये भी आप सब जानते हैं, कुल का मतलब क्या है? कह दो से। क्या कहना है? जो सही रास्ता है वो कौन सा रास्ता है? हुदल्लाह है। सही जो रास्ता है, सही पाथ है, सही डायरेक्शन है, वो कौन सी है? वो अल्लाह का रास्ता है। लिहाजा हमें इंसानों के गलत रास्ते जो है, शयातीन मिनल इंस वल जिन के जो गलत रास्ते हैं, उनसे अपने आप को बचाना चाहिए। वलन इत्तबअत अहवाअहुम बअदल्लज़ी जाअका मिनल इल्म मा लका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। अभी एक लफ्ज आया था नज़ीर। नज़ीर की मीनिंग क्या है? वार्निंग देने वाला। अब आप आयत नंबर 120 में देखिएगा, उसमें क्या है कि अगर तुमने अल्लाह के रास्ते से हटकर शयातीन मिनल इंस वल जिन, शयातीन जो शैतान है, इंसान और जिन्नात दोनों में से, इनमें से किसी की बात तुमने मान ली तो उसका नतीजा क्या होगा? वलइन इत्तबअत अहवाअहुम, अगर तुमने इत्तिबा की उनकी ख्वाहिशात की, ख्वाहिश का मतलब जो उनकी डिजायर थी, जो उनका ख्वाहिश थी, इसके बाद भी तुम्हारे पास इल्म आ चुका है। इल्म क्या है? हिदायत की किताब आ चुकी है। अब इसके बाद भी अगर तुमने ऐसा किया, मालका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। दो अल्फाज हैं, कई मर्तबा इनका जिक्र है, वली और नसीर। वली की मीनिंग शायद आप लोगों को याद हो, क्योंकि पहले डिस्कस कर चुके हैं। वली का मतलब साथी, मददगार, जो भी हमारा सरपरस्त है, जो भी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, वो तमाम सिफात इसके अंदर आती हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जात है, अल्लाह की है। लेकिन अल्लाह के अलावा किसी की बात बिला वजह गलत बातों पे अमल करते हैं तो फिर कोई भी हमारा वली नहीं हो सकता, कोई मदद करने वाला नहीं आएगा। नसीर का मतलब है नुसरत करने वाला, यानी कि मदद करने वाला, यानी कोई हमको प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कर सकता है, कोई हमें हेल्प नहीं कर सकता है। अब अगर अल्लाह के अलावा कोई हेल्प नहीं कर सकता है, प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कर सकता है, तो जाहिर सी बात है फिर हमें, ये हमारे लिए वार्निंग की चीज है, और यही हमारे लिए नजीर जो लफ्ज गुजरा है, आगाह करने वाला, यहाँ पे हमको आगाह किया जा रहा है। चलिए अब यहाँ पे रुक जाते हैं। आप ये बताएं, आप लोग तिलावत करते हैं? कितने लोग तिलावत करते हैं? ये सवाल पूछने वाला नहीं है इस क्लास में, क्योंकि जवाब एक ही आएगा, सभी लोग करते हैं। अब ये बताइए, क़िराअत कितने लोग करते हैं? शायद ये जवाब कम मिले, एक दो लोग कहेंगे जी मैं क़िराअत करता हूँ। अब ये क़िराअत और तिलावत, इन दोनों में फर्क क्या है? दोनों अल्फाज सुने हुए हैं? आप में से तिलावत कितने लोग करते हैं? सभी लोग कहेंगे हम करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि क़िराअत कितने लोग करते हैं, तो शायद एक दो लोग कहेंगे कि हाँ हम करते हैं। कितने लोग क़िराअत करते हैं?
2 لوگ کرتے ہیں. فائن. اس اتنے بڑے مجمع میں صرف 2 لوگ کرتے ہیں قراءت. لیکن آپ کو یہ بات معلوم ہے عربی کو کے الفاظ جو ہم سمجھتے ہیں تو ان الفاظ کو سمجھنے کے لیے ہم کو روٹ سمجھنا پڑتا ہے. روٹ سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ کسی بھی چیز کو, جو کوئی بھی چیز کا نام آپ لے لیجیے, زمین سے نکلتی ہے, اب اس میں ایک ہم بیج ڈالتے ہیں, سیڈ جسے کہتے ہیں, اور پھر اس میں روٹس کا مطلب جڑیں, جڑ کا مطلب جڑ سے ہی چیزیں نکل کے اوپر آتی ہیں, کچھ اوپر پھیلتی ہیں کچھ نیچے جاتی ہے, لیکن بہرحال روٹ سب کے پاس میں ہوتے ہیں. روٹ کا مطلب ہوتا ہے یہاں پہ مادہ. کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے اسلام, دوسرا ہے مسلم, تیسرا ہے سالم, اس کے بعد کچھ اور الفاظ بتائیں جس میں ایسے ہی آواز وہ سین لام میم. چلیے کوئی بات نہیں. سلام, سلامتی. ان سب میں آپ دیکھیں گے 3 حروف کامن ہیں. وہ کیا کیا ہیں؟ سین, لام, میم. الف یہاں ہے لیکن یہاں نہیں ہے اس لیے کامن نہیں ہے. میم یہاں ہے لیکن ادھر نہیں ہے اس لیے کامن نہیں ہے. الف یہاں ہے لیکن ادھر نہیں ہے اس لیے کامن نہیں ہے. آپ ایسے دیکھتے چلے جائیں گے جو 3 حروف کامن ہیں ان سب میں 6 میں وہ کیا ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں روٹ اور اس کو ہم کہتے ہیں مادہ. یہ بات سمجھ میں آ گئی. عربی زبان میں جب آپ ڈکشنری دیکھیں گے, جن لوگوں کے گھروں پہ ڈکشنری موجود ہے جا کے دیکھیے گا, آپ کو مثال کے طور پہ ان 6 میں سے کوئی بھی ایک لفظ تلاش کرنا ہے. جیسے ہم انگریزی میں دیکھتے ہیں الفابیٹیکل انداز میں دیکھتے ہیں, اے فار ایگزامپل ایپل دیکھنا ہے تو کیسے دیکھیں گے؟ پہلے اے کی سیریز میں اے مل جائے گا ہم کو, پھر دوبارہ ہم ایک کی سیریز شروع کریں گے تو پی پہ رک جائیں گے, پھر تیسری مرتبہ اے کی سیریز شروع کریں گے وہاں پی پہ رک جائیں گے, پھر چوتھی مرتبہ شروع کریں گے ایل پہ رک جائیں گے, پھر اس کے بعد میں پی. تو یہ پورا ہم دیکھتے ہیں, یہاں سے شروع کرتے ہیں اے پی پی ایل ای. اب یہ کتنے ہوئے؟ 1 2 3 4 5 ایسے تو ہوتا ہے. لیکن اب یہ بتائیے اگر ہم وینٹ لکھ دیں اس کو ہم کہاں تلاش کریں گے؟ یہاں پہ کیا ہوگا؟ ڈبلو میں آپ جائیں گے تو وہاں پہ ایک چھوٹا سا ایرو بنا ہوگا اور وہاں پہ لکھا ہوگا گو ٹو گو. دیکھیے گا ڈکشنری پہ جا کے, دیکھا ہی ہوگا آپ سب میں. کیوں ایسے لکھا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے اس کا تعلق اس سے ہے, یہ پرائمری ہے اور یہ سیکنڈری ہے. یہ پرائمری ہے, یہ تو مثال سمجھ میں آ نہیں سکتی. یہ پرائمری ہے, یہ سیکنڈری ہے. اب اس میں آپ دیکھیں گے عربک کی ڈکشنری میں جب آپ جائیں گے آپ یہ سوچیں گے جیسے اسلام ہے تو ہم پہلے الف تلاش کر لیں, پھر سین, پھر لام, پھر الف, پھر میم. نہیں ملے گا لفظ. آپ کو ان میں سے کوئی بھی لفظ ایز اٹ از اسی آرڈر میں جیسے ہم نے ایپل تلاش کیا ہے اس طرح سے نہیں مل سکتا ہے کہ آپ الف سین لام الف میم کے آرڈر میں, میم سین لام میم کے آرڈر میں تلاش کریں. آپ کو ان تمام الفاظ کو ڈھونڈنے کے لیے ایک ہی جگہ پہ جانا پڑے گا, وہ ہوگا سین لام میم. لکھنا چاہتے ہیں اسے؟ اب یہ مادہ سمجھ میں آ گیا آپ کو, روٹ سمجھ میں آ گیا. اب ہم آتے ہیں واپس تلاوت پہ. دیکھیے قراءت کا مطلب ہوتا ہے ریڈنگ. قرأ یقرأ, اس کا مطلب ہوتا ہے ریڈنگ. ہم لوگ قراءت کا مطلب سمجھتے ہیں جو بڑے خاص انداز میں قرآن کو پڑھتا ہے, رائٹ. حالانکہ قراءت کا ایک عام میننگ اس کی آتی ہے اس کو پڑھنا, یعنی آپ نے اٹھا لیا ہاتھ میں اور پڑھنا شروع کر دیا, دیٹ از قراءت. تلاوت کے اندر 2 میننگ آتی ہیں اور یہ تلاوت یہ ہم نے غلط لکھا ہے, اس کو ہونا چاہیے آئیڈیلی گول تا سے تلاوت, رائٹ. یہ کیا ہے؟ تلا یتلو سے ہے, تلا یتلو. اب اس میں تلوون کہیں لکھا ہوتا ہے اور اسی کے آگے تلاوتن بھی لکھا ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ماضی اور اس کو ہم کہتے ہیں مضارع, اور ان دونوں کو ہم کہتے ہیں مصدر.
ہم صاف صاف لکھ دیتے ہیں, آپ اسے نوٹ کر لیں, یہ بہت ہی بنیادی اور اہم چیز ہے. He reads يقرأ, she reads تقرأ. سمپل ٹرانسلیشن ہے. لیکن اردو میں ہم نے اس کی خاص میننگ سمجھ رکھی ہے, وہ یہ ہے کہ بہت خاص انداز میں قاری باسط کے طریقے سے کوئی پڑھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں قراءت کی ہے اس نے. یہاں پہ پہلا لفظ ہم نے لکھا ہے تلاوت, تلا, تے لام الف تلا, یہ کیا ہے؟ ماضی ہے. اور اس کے بعد میں دوسرا ہے یتلو, یہ کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں مضارع. ماضی کی خوبصورتی کیا ہے کہ یہ ایک ہی ہے, that is past. مضارع میں کیا ہے کہ دو چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں, ایک ہے present اور دوسرا ہے future, اور اس کے بعد بھی یہ دو چیزیں ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں مصدر. اب آپ کسی کے سامنے یا کسی کے سامنے کیا خود سے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں, تلا یتلو تلوًا اور تلا یتلو تلاوتاً. تلا ماضی, یتلو مضارع, اور اس کے دو مصدر آتے ہیں تلوًا اور تلاوتاً. اس کی دو میننگ آتی ہیں. اگر تلوًا اس ایک میننگ ہو چلے گی, پہلے یہ لکھ لیں پھر ہم میننگ پہ آتے ہیں. یہ پہلے کا تلاوت کا مصدر ہے, یہ ہے تلوًا اور یہ ہے تلاوتاً. یہ کیا ہے؟ یہ مصدر MASDAR آپ لکھ لیں ابھی فی الحال, فار ٹائم بھی رومن میں آپ اس کو لکھ لیے, زیادہ آسان رہے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی مطلب پہ رک جائیے. یہ تین الگ الگ نام ہیں, الگ الگ کیٹیگری. مصدر پہ مت جائیے ابھی, کیونکہ ابھی اس کو ہم نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کیا ہے. ماضی اور مضارع تو معلوم ہی ہے سب کو. ماضی کا مطلب پاسٹ ہے اور مضارع کا مطلب پریزنٹ اینڈ فیوچر, دو فارم آتی ہیں ورب کی. اس میں کیا ہے تلوًا و تلاوتاً بھی ایک اس کا ایک خاص کیٹیگری ہے. آپ بس لکھ لیں, بعد میں آہستہ آہستہ اور سمجھ میں آ جائے گا. اب واپس آتے ہیں تلا یتلو کی میننگ کیا ہے. میننگ نمبر 1, پڑھنا. پڑھنے کو ہم عربی میں کہتے ہیں قراءت. اب قراءت کی میننگ جو ہم نے بتائی ہے آپ کو, اس میں اور جس میننگ سے آپ واقف ہیں دونوں میں کچھ فرق ہے؟ نو, یس دیر از ڈفرنس. ابھی ہم نے جب کلاس میں پوچھا کتنے لوگ تلاوت کرتے ہیں تو سبھی نے تقریباً یس کہا, اور جب ہم نے قراءت کہا تو صرف 2 لوگوں نے کہا. اس کا مطلب کوئی خاص میننگ ہے آپ کے ذہن میں قراءت کی کہ اس کو بہت تجوید سے, بہت سلیقے سے پڑھنا, لیکن عام میننگ ہے قراءت پڑھنا. چلیے دوسری میننگ کیا ہے؟ دیکھیے ویسے ہم اس کو کہنا چاہیے اتباع کرنا. اتباع کرنے کو ہم عام اردو میں کہتے ہیں ماننا. ماننا سمجھتے ہیں؟ ماننا زبان سے نہیں ہوتا ہے کہ میں نے مان لیا. ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بات سنی ہے, وہ سمجھ لی ہے, اس کو قبول کر لیا ہے اور اس پہ عمل کیا ہے, تبھی جا کے ماننا ہوتا ہے. ماننا محض زبان سے کہنا نہیں ہوتا ہے. تو اس کے لیے اصل میننگ اس کی یہاں پہ آپ کو لکھنی چاہیے اتباع کرنا. تو میننگ نمبر 1 تلا یتلو کی آتی ہے ٹو ریڈ, ٹو ریڈ, READ, سمپل, اس کے علاوہ کچھ نہیں. میننگ نمبر 2 آتی ہے ٹو فالو. فالو تو جانتے ہیں آپ سب لوگ, کسی چیز کو, کسی کے حکم کو, کسی کی بات کو فالو کرنا. قرآن میں قراءت بھی موجود ہے, یقرأ بھی موجود ہے اور تلاوت بھی موجود ہے. رائٹ, تو اس کا مطلب 2 الفاظ ہیں, دونوں کے الگ الگ خاص مفہوم ہیں. اب ذرا سا اس آیت کو ہم سمجھ لیتے ہیں. آیت میں یہ لفظ ہے کہ وہ لوگ تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ تلاوت کرنی چاہیے. تو آپ سمجھ گئے یہاں پہ تلاوت سے مراد قرآن کی اس آیت میں یہ میننگ ہے کہ اس کو ویسے وہ فالو کرتے ہیں جیسے کہ فالو کرنا چاہیے, جیسے فالو کرنا چاہیے. فالو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سنا, سمجھا اور عمل کیا. یہ 3 چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں اتباع میں. پہلے سنا اور اس کے بعد میں
سمجھا اور اس کے بعد میں عمل کیا. کیونکہ اگر ہم سمجھیں گے نہیں، بغیر سمجھے عمل کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ عمل صحیح نہیں ہوگا. اور عمل نہیں کریں گے، صرف سمجھ لیا تو بھی کافی نہیں ہے. تو گویا کہ اس آیت میں یہاں مراد یہ ہے. اس کا ترجمہ بہت جلدی سے ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ لوگ اس سے جیسا اس کا حق ہے ویسے اس کی تلاوت کرتے ہیں. اب میننگ سمجھ میں آ گئی؟ تلاوت کرتے ہیں مطلب کیا ہوا؟ یعنی ویسے ہی اس کی اتباع کرتے ہیں جیسے ہی کرنی چاہیے. اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ اصل میں اس پر ایمان لانے والے ہیں. یعنی جو ایکچوئل جو بلیف جن کے پاس سے موجود ہے وہ کون لوگ ہیں؟ جو صحیح معنوں میں سنا، سمجھا، عمل کیا، یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو صحیح معنوں میں وہ ایمان والے ہوتے ہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو لوگ اس کتاب کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اب انکار کی شکلیں کیا ہو سکتی ہیں؟ ہم نے سننا ہی نہیں ہے، یا ہم کو سمجھنا ہی نہیں ہے، یا ہم نے سن بھی لیا، سمجھ بھی لیا لیکن عمل بھی نہیں کرنا ہے. تو ان میں سے کوئی بھی غائب ہو جاتا ہے تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ وہ سب انکار کی صورت ہوتی ہے اور وہ سب نقصان ہے. اب انشاءاللہ اس کے بعد آئندہ پڑھیں گے اس کا درس.